السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلا سبق تھا گرامر کا وہ آپ سبھی احباب نے سمجھ لیا ہوگا اچھی طرح سے۔ تو آج کے اس سبق میں گرامر کا ہی ایک باب، ایک چیپٹر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن مجید میں بھی، حدیث میں بھی اور دعاؤں میں بھی، کہیں جو ہے کوئی لفظ تنوین کے ساتھ ہوتا ہے اور کہیں جو ہے بغیر تنوین کے ہوتا ہے۔ تنوین کا مطلب دو زبر، دو زیر، دو پیش، ٹھیک ہے۔ تنوین کا مطلب ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش، اور بغیر تنوین مطلب دو زبر، دو پیش، دو زیر نہ ہو، صرف سنگل ہو، جو بھی کچھ ہو وہ سنگل ہو، ڈبل نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ الفاظ قرآن میں ہوتے ہیں جن کے شروع میں ال آتا ہے، ال، اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے شروع میں ال نہیں آتا، ٹھیک۔ تو آخر ان چیزوں میں فرق کیا ہے؟ جہاں ال آتا ہے تو وہ کیوں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جہاں ال نہیں آتا اور ان کے آخر میں تنوین آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، آج کے سبق میں ہم یہ چیز پڑھیں گے۔ اب جیسے آپ نے پڑھا ملک الناس، تو الناس میں جو ہے ال آ رہا ہے، اور جی ومن شر حاسدین، آپ نے حاسدین پڑھا تو وہاں ال نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے الرحمن، الرحیم، تو سب میں ال آیا ہے۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ان الدین یہاں ال آ رہا ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلامی دینن، تو دینن میں ال نہیں آیا۔ ان الدین میں ال آیا لیکن وہاں تنوین نہیں تھی، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں تھے، اور دینن میں جو ہے ال نہیں آیا تو وہاں تنوین ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک بات یاد رکھ لیں، جہاں ال آئے گا شروع میں، ٹھیک ہے، تو وہاں آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ ال جہاں پر آئے گا جس لفظ پر، تو اس کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش کبھی بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں ال نہیں آئے گا وہیں دو زبر، دو زیر یا دو پیش آئیں گے، جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں رجلن، تو یہ لن پہ جو دو پیش ہیں اسی کو تنوین بولتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں رجلن ہم نے پڑھا، یہاں ال نہیں آیا اس لیے ہم نے رجلن پڑھا، لیکن اگر ہم ال اس پہ داخل کریں گے یہ ال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل لفظ ہے رجل، اصل لفظ کیا ہے؟ رجل، جی، تو ال اگر ہم اس پر داخل کریں گے تو آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آئیں گے، تو پڑھا جائے گا الرجلو۔ کیا پڑھا جائے گا؟ کبھی بھی، الرجلو، جی، کبھی بھی الرجلن نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر کوئی اس طرح سے پڑھے گا تو ایک جانکار آدمی کو اس پر بے ساختہ ہنسی آ جائے گی، کیونکہ وہ غلط پڑھ رہا ہوگا۔ رجلن تو ہو سکتا ہے لیکن الرجلو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج یہی چیز ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ہوا لفظ کا ظاہری فرق۔ ظاہری فرق یہ ہے کہ اگر ال آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اور تنوین آئے گی یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں گے تو وہاں پر ال نہیں آئے گا۔ اب معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں یہ بھی سمجھتے چلیں۔ تو معنی کے اعتبار سے جہاں رجلن، جہاں دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوتے ہیں تو وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کوئی یا ایک۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کوئی یا ایک۔ اور جہاں ال آتا ہے تو وہاں کوئی یا ایک سے کبھی ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔
تو اب رجل کے معنی ہوتے ہیں مرد. اب آپ ترجمہ کریں رجل کا. کچھ مرد. رجل ایک ایک مرد یا کوئی مرد. مرد. ٹھیک ہے. کوئی وہ مرد. حالات کے اعتبار سے وہ جملے کی جیسی سیٹنگ ہوگی, جیسی بناوٹ ہوگی, اسی اعتبار سے وہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں ایک ترجمہ کرنا ہے یا کوئی ترجمہ کرنا ہے. تو رجل ایک مرد. ٹھیک ہے. الرجل مرد. رجل مرد. عطا صاحب یہ ال تو آتا ہے کسی کی کیریکٹر مطلب کیریکٹرسٹک کو یہ کرنے کے لیے نا, جیسے کہ القرآن کوئی ایک اسپیسیفک ہے تو قرآن کو مطلب کچھ اسپیشل بتانے کے لیے ال کا استعمال کرتے ہیں نا. جی ہاں, وہ معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں. فی الحال میں اتنی گہرائی میں نہیں گیا. اور جب ہم نے رجلن کا ترجمہ ایک مرد یا کوئی سے کیا تو اس کا مطلب جی یہ ہوا سیدھا سیدھا کہ ہم جو ہے اسپیسیفک پرسن کو مراد نہیں لے رہے ہیں, کیونکہ جی کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں ایک, میں 1 منٹ ابھی آیا, دروازے پر کوئی. Please don't jump, otherwise you'll get تو جب ہم نے کوئی ترجمہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یا ایک ہم نے ترجمہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک جیسے کہتے ہیں ایک آدمی, اب کون آدمی کا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جب رجل ہم نے کہا ایک مرد تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی اسپیسیفک پرسن مراد نہیں ہے, کوئی اسپیشل آدمی مراد نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم نے ال لگا دیا تو ہم وہاں کوئی یا ایک نہیں ترجمہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی یا ایک نہیں لگائیں گے, تو یعنی کوئی خاص آدمی مراد ہے جو کبھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, کبھی ہماری گفتگو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اسی طرح سے جب ہم کہیں گے کتابن, کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اور جب ہم کہیں گے الکتاب تو پھر یہ کانٹیکسٹ کے حساب سے الکتاب جب ہم بولیں گے تو خاص کتاب مراد ہوگی. اور یہ کیسے سیٹ ہوگا کہ وہ کون سی خاص کتاب مراد ہے, یہ کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کی تعین ہوگی کہ ہاں یہ اسپیسیفک کتاب مراد ہے. ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کوئی کتاب رکھی ہو, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو الکتاب سے پھر یہ کتاب مراد ہوگی. ہو سکتا ہے ہم قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو وہاں الکتاب سے پھر قرآن مراد ہوگا. تو وہ وہاں جو ہے اس کا جو تعین ہے وہ اس حساب سے ہوگی جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اب سارے الفاظ لگ بھگ آپ کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں. اتنی تمام وضاحت کے بعد میں آپ حضرات کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں کہ باری باری آپ ایک ایک لائن کا ترجمہ کریں, ایک لائن کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی کریں. تو نور محمد صاحب پہلے ترجمہ کریں پہلی لائن کا, پھر اس کے بعد دوسرے, پھر اس کے بعد تیسرے, اسی طرح سے. السلام علیکم. رجل جی, کوئی آدمی یا ایک آدمی. جی, یہ آدمی, یہ نہیں, آپ صرف آدمی کہیں. یہ آدمی صحیح ہے, یہ نہیں, صرف آدمی. آدمی. جی, آدمی. ناسن کچھ لوگ. جی, یا یہ لوگ نہیں, کچھ لوگ. لوگ. کچھ لوگ. الناسو جہاں جمع کا لفظ ہوگا وہاں کچھ سے ترجمہ کریں گے. جہاں جمع کا لفظ نہیں ہوگا وہاں کوئی یا ایک سے ترجمہ کریں گے. جی, السلام علیکم. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایک ایک لائن باری باری پڑھتے رہیں. اب نور شیخ محمد صاحب آپ نے پڑھ لیا.
نہیں میں نے نہیں پڑھا. ہاں تو آپ پڑھ لیں. میں شروع کروں پھر؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنن کوئی مومن، یا ایک مومن. یا ایک مومن. المومن منو، تو یہ مومن جی کسی خاص مومن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں صرف مومن کہہ دیں. صرف مومن. اچھا مومن. حاسدن، یا کوئی حاسد یا کسی حاسد. الحاسد حاسد، صرف حاسد. جی جی. تو اب آگے یہ فلک نور. عطا صاحب یہ حاسد کا معنی تو حسد رکھنے والا ہوگا نا؟ جی جی ہاں حسد رکھنے والا دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، اردو میں حاسد بھی بولا جاتا ہے. جی جی. تو فلک نور صاحبہ سے میری گزارش ہے وہ آگے کی لائن پڑھیں. سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، ان کے معنی آپ کو معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شر کوئی یا ایک شر. جی اور خاص کوئی شر. یہاں پہ خاص دا سے ہے کیا انگلش کا دا؟ جی جی صحیح سمجھیں آپ. جیسے انگلش میں آ لگتا ہے تو وہ شرن ہو گیا، اور دا لگتا ہے تو وہ ال آ گیا. شیطانن کوئی یا ایک شیطان. الشیطان خاص کوئی شیطان. جی آپ خاص نہ کریں، بس اردو میں اس کے لیے کچھ نہیں لگتا ہے تو اس لیے وہاں صرف ایسے کہتے ہیں شیطان. جی شیطان. جی تو اش جب شین سے پہلے ال آتا ہے تو لام کو ہٹا دیتے ہیں اور حمزہ کو شین میں ملا دیتے ہیں ڈائریکٹ، تو ال نہیں پڑھا جائے گا. الشیطان. شیطان. الشیطان. جی. اب وقار صاحب سے میری گزارش ہے وہ آگے کی لائن پڑھیں. جنت. جنتن. کوئی ایک جنتن، کوئی ایک جنت. الجنت جنت. بیت. بیتن پورا پڑھیں. بیتن. بیتن کوئی ایک گھر. البیت بیت بیت یا گھر. جی اب آگے یوم. ہاں پڑھیں چلیے. یوم کوئی ایک دن. یومن پورا عربی کی طرح پڑھیں آپ، اردو کی طرح. یومن کوئی ایک دن. الیوم ایک دن. دن. جی. لیلتن کوئی ایک رات. اللیلت رات. جی اب ثنا آفتاب سے صلاتن بس نماز. کوئی ایک دوسروں نماز. کو بھی موقع دیں. ثنا آفتاب سے گزارش ہے وہ آگے کی لائن پڑھیں. صلاتن کوئی یا ایک نماز. الصلاۃ نماز. کتابن کوئی یا ایک کتاب. الکتاب کتاب. جی خالد خان صاحب سے گزارش ہے وہ آگے کی لائن پڑھیں. جی قلم ایک قلم. القلم قلم. حاسبن صاحبن. صاحبن صاحب. صاحب مطلب ساتھی. ساتھی ایک ساتھی. جی کوئی ساتھی ایک ساتھی. الصاحب الصاحب. حمزہ کو صاد میں جائیں گے، لام نہیں پڑھا جائے گا یہاں. جی تو اب آگے آصف آئی پیڈ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ سے گزارش ہے یہ آگے کی لائن پڑھیں. دینن کوئی دین. الدین دین. صراطن سیدھا کوئی راستہ. الصراط الصراط راستہ. جی الصراط راستہ. اب آگے زمان خان آپ سے گزارش ہے آپ پڑھیں. ظالمن ظالم کوئی ایک ظالم. جی. الظالم الظلم خالی ظالم صرف ظالم.
جی रसूलुन कोई एक रसूल, अर रसूल खाली रसूल। जी महनाज परवीन आप पढ़ें आगे की लाइन। मकानुन एक मकान, मकान, जमानुन एक जमाना, जमान, पहले दोनों जमानुन पढ़ लें। मकानुन मतलब जगह, मकान मतलब जगह। मकान जो है अरबी में उस माने में नहीं आता जिसमें उर्दू में मकान बोला जाता है। उर्दू में मकान से मुराद घर होता है, लेकिन सही माना अरबी में मकानुन के माना है जगह। तो मकानुन एक जगह, और अल मकानु जगह, जी, जमानुन एक जमाना, जी, जमान, जमानु एक जमाना कोई जमाना, अल जमाना। अज जमानु, यहाँ अल लाम जो है साइलेंट रहेगा। अल जमानु जी, मतलब जमाना। जमाना जी। अब आगे हैं शादाब भाई, आप पढ़ें आगे की लाइन। शादाब साहब। शादाब साहब अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, शायद शादाब साहब इस वक्त उस जगह पर नहीं होंगे, ये हो सकता है हॉस्पिटल में हो, तो इस अच्छा, वक्त अपने मोबाइल के सामने ना हो। तो अभी कितने लोग हैं हमारे साथ? 14 के 14 लोग हो गए, मतलब 12 लोग होंगे। तो आसिफ, ये मोहम्मद साहब हैं, कोई सिर्फ मोहम्मद लिखा हुआ आ रहा है, आप पढ़ें आगे की लाइन। कसम, महल, कोई महल, अमरुन चांद, जी, कोई अल चांद। कमर मखसूस चांद, आपकी आवाज सुन्नत, सुन रही है। सुन्नतुन सुन्नतुन कोई सुन्नत, अल सुन्नतुन मखसूस सुन्नत। जी, सुन्नत, सिर्फ सुन्नत कह लें, मखसूस ना कहें। तो लाम जो है ये साइलेंट रहेगा यहाँ भी। अस सुन्नतु, ठीक है, अस सुन्नतु। अब आगे पढ़ें, कोई भी साहब पढ़ लें आगे। शेख मोहम्मद साहब आप फिर पढ़ें अगली लाइन। जी, यदुन जी, इसका माना मुझे याद नहीं आ रहा है। यदुन के माना हाथ, तब्बत यदा में हमने पढ़ा था ना। एक यदुन माने कोई हाथ या एक हाथ। जी, अल यदु हाथ, जी, मलिकुन बादशाह, अल मलिक। ये अल मलिक पढ़ेंगे या अमलिक पढ़ेंगे? अल मलिक, अल मलिको बादशाह। जी, मदीनतुन शहर, कोई अल शहर। मदीना कोई शहर, अल मदीना शहर। शायरुन शायर, कोई शायर, अल शायरु शायर। जी, अच्छा अता साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं पूछना चाह रहा था। जैसे ये तो जैसे अल मदीना, तो अल मदीना का माने तो हमारा ये होगा कि कोई खास शहर या सिर्फ शहर? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप खास को दिमाग में रखिए, खास को लफ्ज में मत लाइए। अच्छा, ठीक है, जब आप जी। मदीना बोलेंगे, शहर बोलेंगे कि यार वो शहर नहीं, जैसे आप इंडिया में मिसाल के तौर पर हैं, आपसे कहा जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हो, आपने बोला शहर से, तो जाहिर सी बात है जब आप वहाँ शहर से बोल रहे हैं तो वहाँ कोई खास शहर ही मुराद है, लेकिन उसको आप लफ्ज में जिक्र नहीं करते। अब जैसे मैं मुरादाबाद से आ रहा हूँ, तो अब मुरादाबाद वाली बस में मैं बैठा हुआ हूँ, कोई मेरा दोस्त मिल गया, उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने बोला शहर से, तो वो दिल्ली नहीं समझेगा, वो मुंबई नहीं समझेगा, वो मुरादाबाद ही समझेगा, क्योंकि वो वही मैंने कहा खास शहर मुराद होता है, लेकिन उस खास को हम तर्जमे में जिक्र नहीं करेंगे।
وہ ذہن میں رہے گا. سیاق و سباق کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سا شہر مراد ہے. اب جیسے آپ نے مجھے فون کیا اور آپ نے کہا کیا کر رہے ہو, میں نے کہا کتاب پڑھ رہا ہوں, تو اب آپ پوچھیں گے کہ کوئی بھی اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. ہاں, تو یہاں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, لیکن اب آپ اس کتاب کو پہلے سے جانتے ہیں, تو آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, میں نے کہا یار وہی کتاب پڑھ رہا ہوں, تو وہاں جو ہے آپ اس کتاب کو جانتے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اچھا وہی کتاب. تو اردو میں جو ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے طے کرتے ہیں, وہاں کوئی تنوین والا یا ال والا حساب نہیں ہے. کہیں جو ہے ایک ہم بولتے بھی ہیں اور کہیں ایک نہیں بھی بولتے. تو جب آپ نے پوچھا موبائل پہ کہ کیا کر رہا ہوں, میں نے کہا کتاب پڑھ رہا ہوں, تو وہاں ایک چھپا ہوا ہے اور کہیں جو ہے وہ خاص چھپا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو لفظ میں ذکر نہیں کرتے, سیاق و سباق کے حساب سے ہم طے کرتے ہیں اردو میں. لیکن عربی میں سیاق و سباق نہیں چلتا, وہاں جو ہے ہم ال سے اور تنوین سے دیکھتے ہیں کہ کہاں ال لگا ہوا ہے, کہاں ال نہیں لگا ہوا. ایسے انگلش میں بھی وہاں جو ہے آ ہوتا ہے, جیسے ا پرسن اور دا پرسن, تو وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے. جی صحیح ہے, ابوک اور دا بک. جی ابوک دا بک. لیکن اردو میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک بولیں گفتگو میں, ضروری نہیں ہے کہ ہم دا کی جگہ کچھ لفظ لائیں. تو عربی کا اور انگلش کا حساب دیکھا جائے تو سیم ہے, اور اردو میں تھوڑا سا اس کو وہ تھوڑا سا فرق ہے, اس میں الگ ہے. تو آگے ایک لائن رہ گئی ہے, وہ بھی پڑھ لیں. عبدن, عبدن عبادت, العبد, عبدن مطلب بندہ, عبدن معنی بندہ, العبد